بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کے سبق کا جو ہمارا سلسلہ ہے تو گزشتہ کل ناسازی طبق کی وجہ سے سبق نہیں بھیجا جا سکا۔ آج ہم وہیں سے اپنی آیات کی تفسیر کریں گے جہاں سے 2 دن پہلے ہم نے چھوڑا تھا۔ چنانچہ سورۃ اللیل کی جو ابتدائی 3 آیات ہے ان کی تفسیر ہم نے کر دی تھی، اور ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم اٹھائی تھی، اور 3 چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سعیکم لشتی، بے شک تم سب کی کوششیں مختلف ہے، الگ الگ ہیں۔ یہی وہ مضمون ہے جسے بیان کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور کوششوں کے مختلف ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت اٹھانا یہ انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ چنانچہ انسان ماں کی گود سے لے کر قبر تک، بچپن سے لے کر 55 تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک مختلف کوششوں میں مصروف ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ عمر کے مختلف ہونے سے یہ کوششیں بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں، اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ جبکہ دوسرا مطلب کوششوں کے مختلف ہونے کا یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر مختلف ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، نیک بھی ہے، یہ سارے کے سارے اپنے گمان کے مطابق کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان اگر مسلمان ہے تو وہ جنت کے حصول میں اور اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور انسان اگر کافر ہے تو وہ بھی اپنے گمان کے مطابق، اپنے زعم کے مطابق اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں کی 2 جماعتیں بنائی ہیں، اور دونوں جماعتوں کے مختلف اوصاف اور مختلف علامتیں بتائی ہیں، اور پھر ان علامات پر جو اللہ کی طرف سے نتیجہ ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ ایک جماعت اہل ایمان کی ہے اور ایک جماعت اہل کفر کی ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کے 3 اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، بس وہ شخص جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ پہلی صفت ہے۔ نمبر 2، وَاتَّقَىٰ، اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ نمبر 3، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اپنے مال کو خرچ کرنا واضح سی بات ہے، گناہوں سے بچنا، کفر اور شرک اور بدعات سے بچنا یہ بھی واضح سی بات ہے، اور اچھی بات کی تصدیق کرنے سے مراد یا تو قرآن کی تصدیق ہے، قرآن سے بڑھ کر اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی، یا پھر اللہ کے نبی کی طرف سے جو جنت کے وعدے ہیں، جو ثواب کے وعدے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، یا پھر حسنہ سے مراد پوری شریعت ہے کہ وہ پوری شریعت پر ایمان لا کر گویا اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ کیا دے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کریں گے، آسانی کی طرف، یعنی ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ ہم اس یسرا سے مراد یا تو جنت ہے، اور یسرا سے مراد یا پھر شریعت ہے
کہ ہم اس کے لیے پوری شریعت پر چلنا اور شریعت پر عمل کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے اس کے بھی اللہ نے یہاں 3 اوصاف ذکر کیے ہیں کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، یہ عطا کے مقابلے میں ذکر ہوا ہے کہ وہ شخص جو بخل سے کام لیتا ہے۔ نمبر 2 وَاسْتَغْنَىٰ، یہ اتقاء کے مقابلے میں ہے کہ وہ لاپرواہی برتتا ہے، استغنا برتتا ہے، بے نیازی اختیار کرتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ صدق بالحسنى کے مقابلے میں ہے کہ وہ اچھی بات کو جھٹلاتا ہے۔ اچھی بات سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے اور اچھی بات سے شریعت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کو کیا ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشقت کا راستہ اور مشقت کو۔ مشقت سے مراد دنیاوی مصائب، دنیاوی آفات اور دنیاوی تکالیف بھی ہو سکتے ہیں، اور مشقت سے مراد جہنم اور دوزخ بھی ہو سکتا ہے کہ جس گروہ کے اندر یہ 3 اوصاف ہوں گے ہم اس کے لیے جہنم میں جانا آسان کر دیں گے۔ اور جب وہ جہنم میں جائے گا تو نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، اور نہ دنیا کی شان و شوکت اس کے کام آئے گی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اور کسی کام نہیں آئے گا اس کا مال اذا تردّا، جب وہ ہلاک ہونے لگے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان دنیا میں مال کماتا ہے، اور مال اس لیے کماتا ہے تاکہ پریشانی اور مصیبت میں اس کے کام آ سکے، بیماری اور پریشانی میں اس کے کام آ سکے۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب جہنم کے اندر اس کا جانا ہم مقدر کر دیں گے، تو پھر اس کا یہ دنیاوی مال اور اولاد اور شان و شوکت یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ 2 گروہ ہے اور دونوں گروہ کے 3 اوصاف ہے، اور پھر ان 3 اوصاف کے حساب سے ان کا نتیجہ اور ان کا بدلہ ہے۔ مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ جو شخص جس کے اندر یہ 3 صفات موجود ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تکذیب بھی کرتا ہے، بخل سے بھی کام لیتا ہے، لاپرواہی بھی برتتا ہے، تو جب وہ ہلاک ہونے لگے گا تب اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ ہم ہی پر ہے، ہماری ہی ذمہ داری ہے ہدایت دینا۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم یا کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ نے بطور وعدہ کے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اس کے بھلائی اور اس کے خیر کی طرف رہنمائی کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور اس کا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دینا اللہ پر کوئی فرض ہے یا اللہ پر کوئی واجب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کس طرح دیتا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے بہت سارے ذرائع اور بہت سارے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ نے خود انسان کو مختلف قسم کے حواس دیے ہیں، سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی دی ہے، مختلف اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے۔ اس عقل کو انسان اگر استعمال میں لائے تو بھی وہ اللہ کی قدرت کو پہچان کر اس پر ایمان لا کر ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں پیغمبروں کو نہ بھی بھیجتا تب بھی انسان کو اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننا ضروری تھا۔ اسی طرح عقل دینے کے باوجود بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ نے انبیاء کے جانشین اور اللہ نے انبیاء کے وارثین علماء پیدا فرمائے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ انسانوں کو ہدایت دینا اس کا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ ہمارے ہی لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ یعنی اللہ یہ فرماتا ہے کہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، ہم ہی اس کے مالک ہے، لہذا اس میں تصرف کرنا اور اس میں ہیر پھیر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے ہم ہی مالک ہیں۔
ہم ہی چاہتے ہیں تو دنیا میں کسی کو نعمتیں دیتے ہیں اور دنیا میں کسی پر مصائب لاتے ہیں۔ اسی طرح جب دنیا اور آخرت کے ہم ہی مالک ہے تو دنیا اور آخرت کی بلائی کا سوال بھی ہم سے کیا جانا چاہیے اور ہم سے ہی اس سے دنیا اور آخرت کی بلائی مانگنی چاہیے۔ آگے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کہ میں نے تمہیں ڈرایا ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے۔ یہ دراصل اس عسرا کی تفسیر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کہ جس آدمی کے اندر یہ 3 گناہ موجود ہے تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے مشکلات کی طرف، مشقت کی طرف۔ اس مشقت سے مراد یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کیسی آگ؟ لا یصلاھا الا الاشقى جس میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت آدمی۔ بدبختی کسے کہتے ہیں؟ تو اس بدبختی کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا تعلق دنیا سے ہے اور ایک کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا کی بدبختی سے مراد انسان کے اوپر بیماریوں کا آنا، فقر و فاقے کا آنا، تنگ دستی کا آنا، اعزاء اور اقارب کے موت کا ہونا، دنیا میں ناکامی اور ذلت کا ہونا۔ اور جو آخرت کی بدبختی ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کی عبادت کے اندر کوتاہی اور سستی پیدا ہو جائے، انسان صغائر کا ارتکاب کرے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں۔ تیسرا درجہ اس کا یہ ہو کہ انسان کفر اور شرک شروع کرے۔ تو یہ ساری بدبختی کی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہی فرمائے کہ لا یصلاھا الا الاشقى کہ اس میں بدبخت ہی داخل ہوگا۔ آگے اس کے ایک علامت ذکر کی ہے کہ الذی کذب وتولی، یعنی بدبخت سے مراد وہ شخص ہے جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ موڑ لیا، یعنی جس کے اندر یہ 2 گناہ ہیں تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ آگے فرمائے کہ لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقى، البتہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ اس جہنم سے محفوظ رہے گا، وہ اس سے دور رہے گا۔ اب اس آیت میں 2 لوگوں کا ذکر ہے، اشقا اور اتقا۔ تو اس سے مراد عام اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں اور عام کافر بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں ماقبل والے پہلے والے 3 صفات موجود ہے، اچھے صفات، تو وہ اتقا ہے، اور جس میں یہ 3 گناہ موجود ہے وہ اشقا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس سے مخصوص لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ آیت کی صورت کے ابتدا میں بتایا تھا کہ اشقا سے مراد یا تو امیہ ابن خلف ہے اور اتقا سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ آگے پھر اس اتقا کی جو صفات ہے وہ اس وقت تمام صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ صفات موجود تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ اتقا کی نشانی بتائی ہے کہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ خود بھی پاک ہو اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ اسی آیت کی وجہ سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر اتقا سے ابوبکر صدیق مراد ہے۔ آگے فرمائے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ ابتدائی اسلام میں جو غلام مسلمان ہوتے تھے اور ان کے آقا ان پر ظلم و ستم کرتے تھے تو یہ انہیں خرید کر آزاد کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ اگر تم نے غلاموں کو آزاد کرنا ہی ہے تو پھر جو بہادر ہو اور مضبوط قسم کے مالدار قسم کے غلام ہے ان کو آزاد کر لیا کرو تاکہ کل کو وہ تمہارا کسی کام تو آ سکے۔ اس کے جواب میں ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں غلاموں کو صرف اللہ کے رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے آزاد نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، بلکہ جو کچھ وہ کرتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اپنے عالی شان رب کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کا اللہ بدلہ کیا دے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ عن قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ تو خوش ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ اس ابو بکر صدیق سے یا اس اتقا سے خوش ہو جائے گا
اور یا پھر یہاں پر یہ رضا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ایسا بدلہ دے گا کہ اس بدلے کے ملنے پر ابو بکر صدیق اپنے رب سے خوش ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ایک اور صورت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم آگے مزید جو تفسیر کریں گے وہ سورۃ الضحیٰ سے انشاءاللہ اس کا پھر آغاز ہوگا۔